السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جن فیکٹ سے پردہ اٹھائیں گے وہ ہے کہ چت ہو کر لیٹنا یا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھنا، اور اس کے ساتھ ہے کہ آدھی دھوپ اور سائے میں بیٹھنا، اور اس کے بعد ہے بغیر پردوں والی چھت پر سونے سے ممانعت، پھر ہے دیوا، گیس یا بجلی چلا کر سونا۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور اپنی تعلیمات سے کس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے یہ سارے معاملات زندگی کے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے چت ہو کر لیٹنا یا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھنا۔ تو صحیح مسلم کی 5501 نمبر حدیث اور مشکات میں 4709 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسے چت نہ لیٹے کہ اس نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی، یعنی اکثر ہم لوگ ایسے بالکل لیٹ جاتے ہیں ٹیک لگا کے، یا ویسے لیٹ جاتے ہیں ہم لوگ اور ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ایک تو منسوخ ہو گئی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ خاص حالت کے لیے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں 6287 اور 5504 نمبر حدیث بالترتیب موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے اس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ٹانگوں میں سے ایک دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اور اگر یہ منسوخ نہ بھی ہو تو مسلم شریف کی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک کپڑے میں لیٹنے سے ایسے منع فرمایا ہے تاکہ سطر نہ کھل جائے، اور گوٹھ مار کر لیٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک کپڑا یعنی کہ اب ہم تو اس دور کے اندر شلواریں یا پینٹیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے دور میں ایسے ایک ہی تہ باندھ لی جاتی تھی، تو اس میں جب ہم ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھیں گے تو نیچے سے ہمارا سطر کھلنے کا ڈر ہے۔ اسی طرح ہم نے ایسے گوٹھ مار کے، یعنی ٹانگیں اکٹھی کر کے ایسے گوٹھ مار کے بھی نہیں بیٹھنا، وہ جس طرح ٹانگیں اکٹھی کر کے پھر ایسے بیٹھتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی سطر کھلنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جب ہم پینٹ میں ہوں گے یا ٹراؤزر میں ہوں گے یا شلوار میں ہوں گے تو بے پردگی کا بالکل بھی اس میں کسی قسم کا چانس نہیں ہے، تو اس وقت پھر یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اب سیکنڈ ہمارا مسئلہ ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں یعنی کہ سائے میں بیٹھنا۔ تو سنن ابی داؤد 4821 نمبر حدیث اور مشکات میں 4725 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہاں پر دھوپ آ جاتی ہے تو وہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ آدھی دھوپ اور آدھے چھاؤں میں بیٹھنا منع ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی طرف سے یہ آ گیا۔ اور میڈیکلی بھی اگر دیکھا جائے، اگر کوئی شخص آدھا دھوپ اور آدھا چھاؤں میں بیٹھا ہے تو اس کے جسم کا ٹیمپریچر چینج ہو جائے گا اور وہ شخص بیمار ہو جائے گا، تو اس سے ٹیمپریچر میں پھر فرق آ جائے گا۔ اور اس کا اگلا مسئلہ ہے کہ بغیر پردوں والی چھت پر سونے سے آپ علیہ السلام نے ممانعت کی ہے۔ سنن نبی داؤد 5641 نمبر حدیث اور مشکات میں 4720 نمبر حدیث ہے کہ ایسی چھت پر نہ سو جس کے گرد پردے نہ ہوں، اس سے ذمہ اٹھ جائے گا۔ یعنی پھر اگر وہ شخص کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ شخص اپنا ذمہ دار خود ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص اٹھا نیند میں اور چل پڑا، اب اسے نہیں پتہ، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ نیند میں چل پڑے، اب وہ اگر چھتوں کے پردے نہیں ہیں وہ تو نیچے گر جائے گا۔ یا اگر کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے اور جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کو کچھ دیر ہوش بھی نہیں رہتی ہے، تو وہ اگر اس کا منہ بائی چانس پردوں کی طرف ہو گیا اور وہاں پردے نہیں تھے تو وہ شخص نیچے گر جائے گا اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارا اگلا مسئلہ ہے کہ دیوا، گیس اور بجلی چلا کر سونا۔ تو صحیح بخاری میں 6294 اور 6295 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 5250 اور 5258 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسے نہ سوئے کہ اس کا دیا یا بتی جل رہی ہو، اس کو بجھا کر سوئے، کیونکہ آگ انسان کی دشمن ہے، شیطان بھی آگ سے بنا ہے اور وہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ مدینہ شریف میں ایک گھر میں رات کو وہ لوگ دیا چلا کر سو گئے، اس وقت دیا چلا کر لوگ سو جایا کرتے تھے۔ چوہا آیا، اس نے وہ دیے کے اوپر سے بتی اٹھائی اور چل پڑا، اور وہ جب چل پڑا تو اس سے پورے گھر کے اندر آگ لگ گئی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، جیسا کہ گیس آج کل کے دور میں اس کی جدید فارم آ گئی ہے، اس سے ہم لوگ ہیٹر بھی جلا لیتے ہیں، اس سے ہم چولہے بھی جلا لیتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سردیوں میں ہم لوگ ہیٹر بھی چلا کے سو جاتے ہیں، یا ہم لوگ گھر میں ضرورت سے ہٹ کر بجلی کی چیزیں بھی چلا کر سو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو بند کر کے سوئیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اس طرح جو گھر میں حادثات ہو سکتے ہیں، اور جب سمجھا دیا جائے
اس کے بعد جان بوجھ کر وہ کام کیا جائے تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بڑا واضح فتویٰ اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو امید ہے کہ آج کے یہ وہ ڈیلی مسائل جو انسان فیس کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ ہمیں کلیئر ہو گئے ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہوں گے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں گے، ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے، اور اگر کسی پر ویڈیو بنانی ہوگی تو ہم ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ السلام علیکم۔